حضرات مکرم اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وہ ذرا معنی خیز ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے. ممکن ہے آپ سوچیں کہ آخری حصے میں کون سی ایسی نکتہ سنجی ہے، کون سی ایسی باری بات ہے. تو سیدھی سی بات رب کائنات نے فرمائی کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. تو اس میں کون سی ایسی انوکھی عجیب بات ہے. میں عرض کروں گا یہ قرآن مجید ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ رب کائنات نے کوئی لفظ صرف وزن پورا کرنے کے لیے لگا دیا ہو، یا اس لیے لگا دیا ہو کہ اس میں داد زیادہ ملے گی. ہر لفظ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو رکھتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو کافر بھی نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، لیکن اللہ نے کافروں کا ذکر نہیں فرمایا. مشرک بھی نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، مشرکوں کا ذکر نہیں فرمایا. خاص طور پر منافقوں کا ذکر کیا. کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا. میرا ذوق اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رب کائنات نے دراصل ہمیں متوجہ فرمایا کہ اے میرے بندو، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنا شمار مومنوں میں کرتے ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عالیشان مکان میں رہیں گے تو عزت ہوگی، ذرا قیمتی سواری پر چڑھیں گے تو عزت ہوگی، شاندار لباس پہنیں گے تو عزت ہوگی، کوئی عہدہ اور منصب ان کے پاس بڑا ہوگا تو عزت ہوگی. ارے تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے. تو اگر تم کلمہ پڑھنے کے باوجود عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، حقیقتاً مومن نہیں. اگر حقیقتاً مومن ہوتے پتا ہوتا تمہیں عزت کہاں سے ملتی. حضرات مکرم معاف کیجیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موضوع کچھ اور تھا، میں کہیں اور چل پڑا. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ عزت دیتا اللہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے ساتھ. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو مجھے کھینچ تان کے ثابت کرنی پڑے. قرآن مجید خالد رب کائنات نے فرمایا تم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. نہیں فرمایا تم سب سے بہتر عابد و زاہد ہو، نہیں فرمایا تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر روزے دار ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر مجاہد ہو. فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو. امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امتی ہو. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بات بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دنیا کی کوئی دوسری عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن میں رب کائنات نے ان کی فضیلت کا کوئی سبب بیان نہیں فرمایا، نہیں بتایا کہ دنیا کی کوئی عورت زہد و تقویٰ میں تم سے بہتر نہیں، نہیں فرمایا کہ کوئی عورت تم سے سیرت و کردار میں بہتر نہیں، نہیں فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت تم سے شکل و صورت میں بہتر نہیں، نہیں فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت تم سے حسن و جمال میں بہتر نہیں، نہیں فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت تم سے حسن نسب میں بہتر نہیں، نہیں فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت تم سے امور خانہ داری میں اور سگھڑ ہونے میں بہتر نہیں. نہیں، بس اتنا فرمایا اے میرے محبوب کی بات بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے، تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتہ نکاح میں جڑ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو پھر دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا. عزت دیتا وہ ہے، دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے ساتھ.